السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ میں ہوں آپ کے ساتھ القراءت اکیڈمی اسلام آباد سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ سب سے پہلے آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق اللغۃ العربیہ کلاس کے الدرس السابع میں مرحبا، خوش آمدید۔ سبق نمبر 7 میں نبی علیہ السلام کی وصیت کے مطابق آپ سب کو مرحبا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کر اس کلاس کا، اس قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز ایک حدیث مبارکہ سے کرتے ہیں، تاکہ جہاں پر ہم نے قرآن سیکھنا ہے وہاں ساتھ ساتھ ہمارا تزکیہ نفس بھی ہوتا رہے انشاءاللہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کتاب الایمان سے حدیث ہے صحیح بخاری سے، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کیا فرمایا جا رہا ہے اس حدیث مبارکہ میں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے۔ کیا مفہوم ہے اس حدیث مبارکہ کا؟ کہ آپ نے فرمایا کہ کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہے، یعنی کوئی شخص مومن ہی نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے، اس دنیا سے زیادہ نبی علیہ السلام کی محبت جب تک ہمارے دلوں میں نہیں پیدا ہو جاتی تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، اور جب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے تب تک ہم مومن کہلائے جانے کے حقدار نہیں ہیں، کیونکہ مومن تو وہی ہے نا جن کا ایمان مکمل ہے۔ تو اب اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ کے بھی ایک فرمان سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم مجھے ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کچھ ایسے کام کر دوں گا کہ لوگ پھر بھی آپ سے ناراض ہی رہیں گے، لیکن اگر اللہ کو خوش کرنے کی خاطر لوگوں کو ناراض کر بھی لیں گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کچھ ایسے راستے بنا دیتا ہے کہ اللہ خود بھی ہم سے راضی رہتا ہے اور لوگوں کو بھی وہ ہم سے خوش کر دیتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات کچھ رشتے ہمارے ایسے ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم نے ان کی بات نہ مانی تو وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے تو پتہ نہیں ہمیں کیا ہو جائے گا، ہماری تو زندگی بدل جائے گی، ہم تو کسی قابل نہیں رہیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ حالانکہ وہ کوئی ناجائز بات بھی ہو تو ہم پھر بھی ان کو ترجیح دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی بات سے منع کیا جا رہا ہے کہ جو کام بھی شریعت کے خلاف ہے وہ نہیں کرنا، سامنے والا چاہے کوئی بھی ہو، کسی کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے نا نبی علیہ السلام سے کہ نبی ان سے کہہ دیں کہ اگر یہ چاہتے ہیں نا کہ اللہ ان سے محبت کرے تو پھر ان سے کہو کہ یہ تمہاری اطاعت کریں۔ اگر یہ نبی کی اطاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا اور ان کے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ اور بھی ہے جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائیں جو میں لایا۔ کیا مطلب؟ کہ نبی علیہ السلام نے جن باتوں کا، جن کاموں کا حکم دیا ان پر عمل کرنا،
اور جن سے منع کر دیا ان سے باز رہنا. جب تک ہم اس پر عمل نہیں کرتے تب تک ہم کامیاب نہیں ہیں، تب تک ہم مومن ہی نہیں ہیں. کامیابی تو پھر ایک الگ چیز ہے نا، کامیاب تو کافر بھی ہو سکتا ہے دنیا میں، لیکن ہم مومن ہی نہیں ہوتے اس وقت تک جب تک ہم اپنے تمام فیصلے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق نہ کریں. اس لیے جب بھی کبھی دل میں کوئی ایسا خیال آ جائے کہ اگر میں نے ایسے نہ کیا تو فلاں ناراض ہو جائے گا، چلو اللہ تعالیٰ کو تو ہم منا ہی لیں گے، اللہ تعالیٰ کی خیر ہے، نہیں، کیا پتا اللہ کو منانے کا موقع بھی ہمیں ملنا ہے یا نہیں. ہم تو نہیں جانتے ہمیں یہاں پر اگلا سانس بھی آنا ہے یا نہیں، تو پھر ہم کس بنیاد پر گناہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سچا اور پکا مومن بنا دے. آمین یا رب العالمین. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پچھلی امتوں کے واقعات بیان کیے ہیں اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ فلاں قوم نے یہ فلاں کام کیا تھا جن سے ان کو منع کیا گیا تھا، مگر انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور وہ کام کیے، تو پھر نافرمانی کی وجہ سے انہیں کیا سزا دی گئی. اسی طرح کچھ ایسی اقوام کا، کچھ ایسے لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کو کہا گیا کہ آپ نے فلاں کام کرنا ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، فرما برداری کی، تو بدلے میں انہیں کیا جزا ملی. تو اب چونکہ قرآن عربی زبان میں ہے اور ہم اہل عجم جو عربی سے اتنی واقفیت نہیں رکھتے، تو تب ہمیں لگتا ہے کہ شاید قرآن کا سیکھنا بہت مشکل ہے، یہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں پیدا کیا ہے تو صرف کھانے پینے کے لیے ہی نہیں بلکہ محنت مشقت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. آپ سب کو یاد ہوگا سورۃ البلد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی ہے نا کہ ہم نے انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا ہے. تو جب مقصد یہ ہے مشقت کرنی ہے، محنت کرنی ہے، تو کیوں نہ وہ ہم ایک بہترین کام کے لیے کریں، کیوں نہ ہم قرآن کو سیکھیں. اور آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے مختص کر لیا، چن لیا، اور آپ نے اس کلاس کو جوائن کیا، جس کا مقصد انشاءاللہ یہی ہے کہ ہم قرآن کو بہترین انداز میں سیکھ سکیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ یہی فرمایا کہ عربی میں ہے، عربی میں ہے، پھر بھی سمجھنا ہے، پھر بھی سمجھنا ہے. یہ نہیں کہا کہ آپ جس کو نہیں سمجھ آتی وہ نہ سمجھیں، نہ یہی کہا ہے کہ بس جی ان کا ترجمے ہو گئے ہیں، ان کے اردو زبانوں میں تراجم ہو گئے ہیں تو اب آپ وہی پڑھ لیں بس کافی. نہیں، بار بار فرمایا کہ اس کو ہی سیکھنا ہے، جو عربی ہے اس کو سیکھنا ہے. جب انسان کسی کام کو کرنے کا، کسی کام کے سیکھنے کا مصمم ارادہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کے لیے راہیں بھی کھول دیتے ہیں. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بھی رستے آسان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلاس کے اختتام تک پہنچائے. ہمارا اس میں جو ٹارگٹ ہے، ہمارا جو مقصد ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارا آج کا کیا سبق ہے. تو یہ سلائیڈ الحمدللہ پہلے دن سے ہی چل رہی ہے اور میں نے یہ اس لیے نہیں ابھی اتاری کہ ہمارا سارا سبق جو اب تک چل رہا ہے اسی سلائیڈ کے مطابق ہے. تو ہم نے پڑھا تھا کہ افعال کی کچھ اقسام ہوتی ہیں جس میں ہم نے ثلاثی مجرد کے بارے میں پڑھا، اور اب تو آپ کو یہ بہت اچھے سے ذہن نشین ہو چکا ہے کہ ثلاثی مجرد کون سا فعل ہوتا ہے. ایسا فعل جس میں صرف 3 مادے کے حروف ہوتے ہیں، صرف 3، اسے ثلاثی مجرد کہتے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے کچھ ایسے افعال لکھے گئے ہیں جو صرف 3 حرفی ہیں، یعنی ثلاثی مجرد کے افعال میں سے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ فعل، یفعل، فاعل، یفعل، یفعل، اسی حساب سے فعل ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں ماضی اور مضارع کے حساب سے. باب یہ آپ کے سامنے ہے: فتح، ضرب، نصر، سمع، حسب، کرم. پھر ان کی علامات ہم نے دیکھی تھی، تو ان علامات کے ذریعے الحمدللہ ہم نے
بہت سارے افعال کا وزن سیکھا ہے. تو آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ فعل امر اور فعل نہیں بانون تاکید. کل ہم نے پڑھا تھا فعل امر غائب و متکلم اور فعل نہیں غائب و متکلم. اس سے پہلے ہم نے امر حاضر پڑھا تھا, نہیں حاضر پڑھا تھا. لیکن کل کی کلاس میں ہم نے امر اور نہیں کی پوری صرف صغیر پڑھی. الحمدللہ آپ نے اس کو سمجھا اور بہترین انداز میں آپ نے گروپ ایکٹیویٹی بھی کی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزا عطا فرمائے. آج ہم مزید فعل امر اور فعل نہیں کو ہی دیکھیں گے. کل ہم نے پڑھا تھا کہ فعل امر میں غائب اور متکلم کے صیغے بناتے ہوئے علامت مضارع سے پہلے لام امر لگاتے ہیں, یعنی لام کے نیچے زیر. اور فعل نہیں میں علامت مضارع سے پہلے لا لگاتے ہیں. آج ہم دیکھیں گے کہ فعل امر اور فعل نہیں میں مکمل گردان میں نون تاکید کا استعمال کیسے ہوتا ہے. نون تاکید دو طرح کا ہے, نون تاکید ثقیلہ, نون تاکید خفیفہ. ثقیلہ سے مراد نون مشدد ہے اور اس نون پر کبھی زبر ہوتا ہے اور کبھی زیر ہوتی ہے, اور نون خفیفہ وہ نون ساکن ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ کو ان کی وضاحت بھی ہو جائے گی کہ ان میں کیا فرق ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ کی خصوصیات کیا ہیں. پہلے ہم نون ثقیلہ کو دیکھ لیتے ہیں. نون ثقیلہ مکمل صرف کبیر میں آتا ہے. صرف کبیر سے مراد جو 14 صیغوں کی ایک پوری گردان ہوتی ہے ایک فعل کی. تو نون ثقیلہ مکمل صرف کبیر میں آتا ہے اور چاروں تثنیہ یعنی تثنیہ مذکر غائب, تثنیہ مذکر حاضر, اسی طرح تثنیہ مؤنث غائب, تثنیہ مؤنث حاضر اور جمع مؤنث. جمع مؤنث سے مراد دونوں ہی جمع یعنی جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر. ان کے صیغوں میں نون ثقیلہ مکسور ہوتا ہے, مکسور ہوتا ہے یہ جس نون کے نیچے کسرہ آ جائے, زیر آ جائے. کہاں کہاں؟ چاروں تثنیہ اور جمع مؤنث غائب و حاضر کے صیغوں میں نون ثقیلہ مکسور ہوتا ہے اور اس سے پہلے الف فاصل آتا ہے. الف فاصل سے مراد ان 6 صیغوں میں 4 تثنیہ کے اور 2 جمع مؤنث کے صیغے, ان میں نون ثقیلہ سے پہلے ایک الف لگایا جاتا ہے. اس الف کو کہتے ہیں الف فاصل. خیر جب ہم تثنیہ کے صیغے دیکھتے ہیں وہاں تو الف پہلے سے موجود ہوتا ہے, لیکن جمع میں الف موجود نہیں ہوتا. تو جمع میں جمع مؤنث کا نون ہوتا ہے آخر پر, تو چونکہ ہم نے وہاں پر نون ثقیلہ بھی لگانا ہوتا ہے تو پھر جمع مؤنث کا نون اور نون ثقیلہ جب اکٹھے آ جائیں تو ان کو پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس آسانی کے لیے ایک الف کا اضافہ درمیان میں کر دیا جاتا ہے, اس لیے اس الف کو کہتے ہیں الف فاصل, جو جمع مؤنث کے نون اور نون ثقیلہ میں فاصلہ پیدا کر دیتا ہے, ان دونوں نون کو جدا کر دیتا ہے اور پڑھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. تو اس الف کو کہتے ہیں الف فاصل. تو باقی تمام صیغوں میں نون ثقیلہ مفتوح ہوتا ہے. یہ 2 نون میں نے یہاں لکھے, نون ثقیلہ ایک زبر کے ساتھ ہے اور ایک زیر کے ساتھ ہے, مفتوح اور مکسور ہے. مفتوح اور مکسور. مکسور کتنے صیغوں میں ہے؟ 4 تثنیہ کے اور 2 جمع مؤنث کے, یہ 6 صیغوں میں نون ثقیلہ مکسور ہوتا ہے اور باقی تمام صیغوں میں نون ثقیلہ مفتوح ہوتا ہے. پھر جب ہم جمع مذکر کے صیغے دیکھیں, جمع مذکر غائب و حاضر, تو جمع مذکر کے صیغوں میں علامت جمع واو, سوری یہاں پہ واو بھی آئے گا, ٹھیک ہے, اس کو میں پہلے صحیح کر لیتی ہوں. یہاں پہ یعنی جب ہم جمع کے صیغے لکھتے ہیں نا نہیں میں یا امر میں, تو آخر میں واو آتا ہے نا, تو وہ واو ہٹ جاتا ہے. جی جمع مذکر کے صیغوں میں علامت جمع واو حذف ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. جمع مذکر کی علامت واو حذف ہو جاتی ہے اور نون ثقیلہ سے پہلے حرف پر پیش آتا ہے.
علامت جمع مذکر، وہ مذکر پیچھے چلا گیا. اب ٹھیک ہے. اب اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. جمع مذکر چاہے وہ غائب ہے چاہے حاضر ہے، جمع مذکر کے صیغوں میں علامت جمع مذکر واو حذف ہو جاتی ہے اور نون ثقیلہ سے پہلے والے حرف پہ پیش آتا ہے. جیسے امر کا صیغہ ہوتا ہے لیفتحو، جب یہاں پہ نون ثقیلہ لگے گا تو واو ختم ہو جائے گی تو ہو جائے گا لیفتحن. ٹھیک ہے. اسی طرح واحد مؤنث حاضر کے آخر سے یا حذف ہو جاتی ہے. افتحی، اس میں یا آ رہی ہے نا، تو وہ یا حذف ہو جاتی ہے اور نون ثقیلہ سے پہلے حرف پر زیر آتی ہے. یہ ہمارے پاس نون ثقیلہ کی خصوصیات ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں نون خفیفہ کی کیا خصوصیات ہیں. نون خفیفہ صرف 8 صیغوں میں آتا ہے. نون ثقیلہ پورے 14 صیغوں میں آتا ہے پوری صرف کبیر میں، لیکن نون خفیفہ صرف 8 صیغوں میں آتا ہے. جن صیغوں میں نون ثقیلہ سے پہلے الف فاصل آتا ہے ان صیغوں میں نون خفیفہ نہیں آتا. یعنی یہ جو 6 صیغے ہیں نا، 4 تثنیہ کے اور 2 جمع مؤنث کے صیغے، ان 6 صیغوں میں نون خفیفہ نہیں آتا. یعنی یہ صیغے نون خفیفہ والی گردان میں نہیں لکھے جاتے. ٹھیک ہے. اور باقی صیغوں میں نون خفیفہ کا قاعدہ بھی نون ثقیلہ والا ہی ہے. باقی یہ جو نیچے یہ والا قاعدہ آ رہا ہے نا نون ثقیلہ کا، تو نون خفیفہ میں بھی یہی قاعدہ اپلائی ہوگا. فرق کیا ہے؟ صرف ساکن اور مشدد کا فرق ہے کہ ثقیلہ نون مشدد ہے اور خفیفہ نون ساکن ہے. اور جب یہ فعل امر یا فعل نہیں میں استعمال ہوتے ہیں تو امر یا نہیں کے معنوں میں تاکید پیدا کرتے ہیں، زور پیدا کرتے ہیں کہ ضرور ایسا ہوگا، ضرور ایسا نہیں ہوگا. امید ہے کہ آپ کو فعل امر اور فعل نہیں میں نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ کی سمجھ آگی ہوگی. تو مزید ہم ان کی تصریفات دیکھ لیتے ہیں. صرف کبیر ثلاثی مجرد باب فتح یفتح سے فعل امر لام امر اور حمزہ وصل کے ذریعے جو کل ہم نے فعل امر کی گردان پڑھی تھی وہ یہ ہے لیفتح لیفتحا لیفتحو. اسی طرح مؤنث غائب کی ہے لتفتح لتفتحا لیفتحنا. پھر مذکر ہے افتح افتحا افتحو، مؤنث افتحی افتحا افتحنا. پھر متکلم کے ہیں لیفتح لنفتح. یہ تو آپ سب کو سمجھ آ گئی الحمدللہ. آج ہم مزید اس کو دیکھتے ہیں. صرف کبیر ثلاثی مجرد باب فتح یفتح فعل امر با نون ثقیلہ. اب ہم نے فعل امر پر نون ثقیلہ کا اضافہ کرنا ہے. تو یہاں پر ہم نے دیکھا غائب کے صیغے ہیں لیفتحن، لیفتحن. جی لیفتحن. ٹھیک ہے. یہاں پہ آخر میں کیا لگ گیا ہے؟ نون ثقیلہ. تو نون ثقیلہ یہاں پر مفتوح ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر آ رہا ہے. اسی طرح تثنیہ میں ہے لیفتحن لیفتحانی. ٹھیک ہے. لیفتحانی، یہاں نون کے نیچے زیر ہے. ہم نے پیچھے پڑھا کہ جب کسی صیغے کے آخر پر الف ہوگا تو وہاں پر نون ثقیلہ مکسور ہوگا. ٹھیک ہے. لیفتحانی. اسی طرح جمع میں ہے تو لیفتحن. ویسے کیا تھا؟ لیفتحو تھا، لیکن نون ثقیلہ نے واو کو حذف کر دیا تو لیفتحن. مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے انشاءاللہ. اسی طرح مؤنث غائب میں ہے لتفتحن. ویسے کیا صیغہ تھا؟ لتفتح، آخر سے ساکن تھا لیکن نون ثقیلہ نے اس آخری حرف پر زبر لگا دی ہے. پھر تثنیہ میں لتفتحانی اور جمع میں ہے لیفتحنانی. لیفتحنا تھا نا، لیفتحنا، لیکن پھر نون ثقیلہ لگانا تھا تو 2 نون جمع ہو جاتے تو پڑھنا مشکل تھا، اس لیے ان 2 نون کے درمیان ایک الف کا اضافہ کیا گیا ہے جسے کہتے ہیں الف فاصل. لیفتحنانی.
फिर इफ्ताहन्ना, ये है मुज़क्कर मुखातब के सीगे, इफ्ताहन्ना, इफ्ताहानी, इफ्ताहुन्ना। मुन्नस मुखातब है इफ्ताहिन्ना, नून सकीला से पहले वाले हर्फ पर जेर आ गई, यहाँ से या हज़फ हो गई है। फिर इफ्ताहानी, इफ्ताहनानी। मुतकल्लिम के सीगे हो जाएंगे लिअफ्ताहन्ना, लिनफ्ताहन्ना। तो देखिए कितने सीगों में नून सकीला से पहले पेश आया है, वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, वाहिद मुज़क्कर मुखातब और मुतकल्लिम के दोनों से। यानी 5 सीगे इसमें ऐसे हैं जहां पर नून सकीला से पहले पेश आ रहा है, और 2 सीगे ऐसे हैं जमा के, जमा मुज़क्कर गायब और जमा मुज़क्कर हाजिर, नून सकीला से पहले पेश है। 5 सीगों में वाहिद के सीगों में नून सकीला से पहले जबर है, और जमा मुज़क्कर में नून सकीला से पहले पेश आ रहा है, और वाहिद मुअन्नस मुखातब में नून सकीला से पहले जेर है। ये बस आपने इसके ये 2-3 उसूल याद रखने हैं, तो इंशाअल्लाह ताला इसकी गर्दान पढ़ने में या इसको लिखने में कोई मुश्किल नहीं है। तो अब हम मजीद देख लेते हैं फेल अमर की गर्दान नून खफीफा के साथ। तो हमने पढ़ा था कि नून खफीफा सिर्फ 8 सीगों में आता है। जिन सीगों में नून सकीला से पहले अलिफ आता है उनका नून खफीफा नहीं आता। तो वो 4 तस्निया के सीगे थे, तो ये तस्निया के चारों खाने यहाँ खाली हैं, और 2 सीगे जमा के थे, जमा मुन्नस गायब और जमा मुन्नस मुखातब। बाकी 8 सीगे लियफ्ताहन, लियफ्ताहुन, लितफ्ताहन, इफ्ताहन, इफ्ताहुन, इफ्ताहिन, लिअफ्ताहन, लिनफ्ताहन। मतलब क्या होगा इसका? लियफ्ताहन चाहिए कि जरूर खोले वो एक मर्द, यानी फेल अमर में ताकीद का माना पैदा करता है, इसीलिए इसका नाम नून ताकीद है, नून ताकीद सकीला या नून ताकीद खफीफा। अब इसी तरह हम देख लेते हैं सरफ कबीर सुलासी मुजर्रद बाग फातहा यफ्ताहु फेल नहीं, ये वो है गिरदान जो हमने कल भी पढ़ी थी। ला यफ्ताह, ला यफ्तहा, ला यफ्ताहु, ला तफ्ताह, ला तफ्तहा, ला यफ्तहना, ला तफ्ताह, ला तफ्तहा, ला तफ्तहु, ला तफ्तही, ला तफ्तहा, ला तफ्तहना, ला अफ्तह, ला नफ्तह। ये तो हमारे पास फेल नहीं की सिंपल गिरदान है। अब हम देखते हैं बानून सकीला, फेल नहीं बानून सकीला। सेम पैटर्न है, जो पैटर्न नून सकीला का हमने अभी अमर में देखा वही नहीं में आएगा। ठीक है, बस यह है कि अलामात मुजारे से पहले ला लग गया, बाकी सेम पैटर्न। ला यफ्तहन्ना, ला यफ्तहानी, ला यफ्तहुन्ना, ला तफ्तहन्ना, ला तफ्तहानी, ला यफ्तहनानी, ला तफ्तहन्ना, ला तफ्तहानी, ला तफ्तहुन्ना। जमा मुज़क्कर मुखातब है ना, ला तफ्तहुन्ना। फिर मुअन्नस मुखातिब ला तफ्तहिन्ना, ला तफ्तहानी, ला तफ्तहनानी, ला अफ्तहन्ना, ला नफ्तहन्ना। इतना आसान अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह नून सकीला, नून सकीला की जो भी गिरदान बनेगी वो सिर्फ 8 सीगों की ही बनेगी। जहां पर नून सकीला से पहले अलिफ आ रहे हैं वो नून खफीफा में वो सीगे नहीं आएंगे। तो ये 8 सीगे हैं, ला यफ्तहन, ला यफ्तहुन, ला तफ्तहन, ला तफ्तहन। इसको भी ठीक करना पड़ेगा, ये 2 जगहों पे नून कौन सा लग गया है, सकीला। ये कभी कभी ना मुझे भूल भी जाता है कहाँ से इसको सही करना था। हो गया सही, ला तफ्तहन, ला तफ्तहन। सेम सीगा होता है ना दोनों का ही। जी, ला यफ्तहन,
لا یفتحن، لا تفتحن، لا تفتحن، لا یفتحن، یہ مذکر کا ہے، یہاں بھی تفتحن آئے گا۔ آج تو آپ لوگوں سے بہت معذرت ہے بھی، آپ کو تنگ کر رہے ہیں ہم آج۔ ٹھیک ہو گیا، لا تفتحن۔ پھر مؤنث میں لا تفتحن، اور متکلم ہے لا افتحن، لا نفتحن۔ تو دیکھ لیا آپ نے، الحمدللہ اتنا آسان ہے فعل امر اور فعل نہیں میں نون ثقیلہ و خفیفہ کا استعمال۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ نون ثقیلہ خفیفہ فعل مضارع میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اور جب یہ فعل مضارع میں استعمال ہوتے ہیں نا، وہاں پر فعل مضارع میں علامات مضارع سے پہلے لام تاکید لگایا جاتا ہے۔ یعنی جیسے فعل امر میں ہم نے لام لگایا تھا نا، وہ لام مکسور تھا، تو اسی لام پر جب زبر آ جاتی ہے تو وہ بن جاتا ہے پھر فعل مضارع، ٹھیک ہے، اور اس لام کو کہتے ہیں لام تاکید۔ یہ نون خفیفہ یا ثقیلہ، یہ بھی نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ ہے، اور جب یہ فعل مضارع پر آتے ہیں تو فعل مضارع کے شروع میں لام تاکید لگایا جاتا ہے، اس لام پر زبر ہوتی ہے۔ جیسے یفتح سے لا یفتحن، لا یفتحن، لا نہیں لا، لا یفتحن۔ اور صیغہ گردان بنانے کا پیٹرن سیم، جو ابھی میں نے آپ کو امر اور نہیں میں بتایا نا، اگر ہمیں یہ فعل مضارع میں بھی ملے تو سیم پیٹرن ہے ان کی گردان بنانے کا۔ تو یوں سمجھے آج کی کلاس میں ہم نے فعل امر اور فعل نہیں بس پڑھا، بلکہ ہم نے نون ثقیلہ و خفیفہ کا استعمال فعل مضارع کے ساتھ بھی سیکھ لیا۔ کیسے ہوگا؟ جب فعل مضارع کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ آئیں گے تو فعل مضارع کے شروع میں لام تاکید آ جاتا ہے۔ جیسے ہم نے امر غائب کا صیغہ بنایا تھا تو اس میں ہم نے لام مکسور لگایا تھا، اس لام پر زبر لگا دیں تو وہ لام تاکید بن جاتا ہے، اور اسے کہیں گے فعل مضارع، اور معنی اس میں بھی تاکید کا ہی پیدا ہوتا ہے کہ فلاں کام ضرور ہوتا ہے یا ہوگا۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بہت اچھا تو نہیں لیکن کچھ تو سمجھ میں آیا ہوگا، اور یقیناً آپ میں سے ایک دو لوگوں کو تو اچھا بھی سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ ویسے مجھے امید ہے کہ آپ سب کو ہی اچھا سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائی۔ تو اب یہ آپ کے لیے تھوڑا سا کام ہے، ہاتھی الصرف الکبیر للفعل الامر والنہی بانون تاکید ثقیلہ و خفیفہ، ثقیلۃ و خفیفہ، صحیح ہے نا؟ کیا کیا فعل ہے؟ شرب، کفر، قتل، فسد، کرہ، اخذ، عرف، وجد، کرم، بعد۔ اب آپ نے ان افعال سے فعل امر اور فعل نہیں کی گردانیں بنانی ہے نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔